سیاستہ میں حدیث ملتی ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی آل اولاد سے، اپنے والدین سے سب سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ کرے، جب تک مجھ سے کوئی زیادہ پیار نہ کرے۔ کسی کو اگر اولاد زیادہ پیاری ہے، اللہ کے نبی بعد میں پیارے ہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کسی کو اپنے والدین بڑے اچھے لگتے ہیں، حضور کی محبت بعد میں دل میں آتی ہے، ایمان مکمل نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کا خلاصہ کیا ہے؟ ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ پہلے حضور کی محبت ہوگی، پھر ماں باپ کی محبت ہوگی۔ پہلے دل میں حضور کی محبت ہوگی، پھر جا کے اپنی اولاد کی محبت ہوگی۔ پہلے حضور علیہ السلام کی محبت دل میں ہوگی، پھر جا کے آپ کو اپنے گھر کی محبت ہوگی۔ جتنے رشتے آپ گنوا لیں، دنیا کی جتنی نعمتیں گنوا لیں، لیکن سب سے پہلے حضور کی محبت دل میں ہوگی، بعد میں وہ محبتیں ہوں گی، تو پھر تو ایمان قبول ہے۔ کسی بھی جگہ پہ، کسی ٹھکانے پہ اگر تذبذب کا شکار ہو گئے نا، شک میں پڑ گئے، کسی اور چیز کی محبت حضور کی محبت سے بڑھ گئی، تو پھر ایمان کامل نہیں رہتا۔ ایک مزے کی بات ہے ہم سب کے لیے، مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے 7145 نمبر پہ، میرے آقا علیہ السلام نے نا، اچھا ہم 1500 سال بعد آج بیٹھے ہیں، کہہ رہے تھے صرف 1500 سالہ جشن ہے، لیکن ہمارے بارے میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا فرمایا تھا۔ لوگ آج ہمیں پاگل بھی شاید کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی کی بڑی تعریف کرتے ہیں، زیادہ تعریف کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے ساتھ ملا دیں۔ میں کہتا ہوں ہم اللہ کے ساتھ نہیں ملاتے، اللہ کے نبی کی تعریف ہم کرتے ہیں، اور یوں کرتے ہیں کہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن حضور کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہم تو ہر وقت لگے رہتے ہیں، ہم توحید کی بھی بات کرتے ہیں، رسالت کی بھی بات کرتے ہیں، ہم اللہ کے ایک ماننے کی، ایک جاننے کی، رب کی عبادت کی بھی بات کرتے ہیں، محبت رسول بھی لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ اور ہماری شاید اس محبت کو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اپنی نگاہ نبوت سے نا آپ دیکھ رہے تھے۔ جو بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا، لوگوں میرے بعد میری امت میں سے ایسے لوگ بھی آئیں گے جو مجھ سے ایسی محبت کرتے ہوں گے۔ جملہ سنیے گا ذرا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد میری امت میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہوں گے، وہ یہ چاہیں گے کہ کوئی ہمارا مال، ہماری اولاد تو لے لے، کسی طرح ہمیں حضور کا دیدار کروا دے۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کا مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بعد والے میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے، اتنی شدید محبت مجھ سے کریں گے، ان کی خواہش ہوگی، وہ چاہیں گے کہ ہم سے مال اولاد لے لیا جائے، کسی طرح حضور کا جلوہ ہی دکھا دیا جائے، کسی طرح ہمارے سامنے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بس دیکھ لیں سامنے۔ وہ باقی بھی ہیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کی تو کیا باتیں ہیں، لیکن حضور کے بعد آج جو 1500 سال بعد مسلمان بیٹھا ہے نا، وہ گناہگار چاہے جتنا بھی ہے، لیکن جب اس کے سامنے رسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا، تو ایک دفعہ دل مچل جاتا ہے، یار کبھی ہم بھی حضور کو دیکھتے، کبھی ہماری بھی ایسی قسمت ہوتی کہ ادھر چلو اس وقت ہم نہیں پیدا ہوئے، رب نے اپنی مرضی کے مطابق ہمیں جو ہے وہ اب پیدا فرمایا ہے، لیکن اب بھی جب بھی سرکار دو عالم کا نام آتا ہے نا، تو دل میں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے، یا اللہ ہم نے اس نبی کو ظاہراً تو نہیں دیکھا، اس کا شہر تو ہمیں دکھا دے، اس کا شہر تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، وہ مکہ مکرمہ کی گلیاں تو ہمیں دکھا دے جہاں ہمارے آقا و مولا پھرا کرتے تھے۔ مسلمان کے ذہن میں آج بھی یہ باتیں آ جاتی ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ایک حدیث مبارکہ کی کتاب ہے سبل الہدی والرشاد، اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ میں اس بات کو نقل کیا، کہتے ہیں عالم صاحب تھے، عالم پڑھے لکھے، حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے تھے، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی،
خوش قسمتی والی بات ہے نا کہ بندہ خواب میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں. کہتے ہیں ایک عالم صاحب ہیں، ان کو خواب آیا، حضور کی زیارت ہوئی، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ کا میلاد مناتے ہیں کیا یہ آپ کو پسند ہے؟ یہ خواب کی بات ہے، حدیث سے مبارکہ نہیں ہے، ایک روایت ہے، ایک حکایت ہے. یا رسول اللہ، وہ عالم صاحب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو میلاد منانے والے ہیں کیا یہ آپ کو پسند ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے آقا کریم علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے بھی خوش ہو جاتے ہیں. جو ہمارے پیدائش پہ، ہمارے میلاد پہ خوشی مناتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہم بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں. اس لیے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی جو خوشی ہے اس کو اپنے رنگ میں، اپنے ڈھنگ میں منائیں. ایک روایت کا حصہ یہ بھی ملتا ہے نا، لوگ بڑے اعتراضات کرتے ہیں آج کل. دلائل النبوہ میں، خصائص الکبریٰ میں یہ بات ملتی ہے. اس کی سند میں تو بات ہے، لیکن یہ روایت منقول ہے کہ بی بی آمنہ جو ہے، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ، آقا کریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام میرے یہ لخت جگر جب پیدا ہوئے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے جو ہے وہ نصب کیے گئے تھے. ایک مشرق، ایک مغرب اور ایک کعبہ کی چھت کے اوپر میں نے جھنڈے دیکھے جو میرے لخت جگر کی خوشی میں لگائے گئے. اگر مسلمان جھنڈے لگاتے ہیں حضور کے نام کی، اچھا اب تو الحمدللہ بھائی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو مل جائے گا. پہلے ہمارے اوپر یہ بھی بڑا اعتراض ہوتا تھا، اور یہ بس ہندوستان کے لوگ مناتے ہیں، پاک و ہند کے، پاکستان ہو گیا، بنگلہ دیش ہے، ان کے ساتھ یہ بھارت والے مسلمان، باقی یہ میلاد کسی جگہ پہ نہیں ہوتا. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب تو پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کبھی سرچ کر کے دیکھیں، مسلمان جہاں جہاں بھی رہتے ہیں وہاں اللہ کے نبی کا ذکر میلاد والے دن ضرور کرتے ہیں. وہ کسی بھی ملک کی بات آپ کریں، جہاں بھی محبت والے لوگ رہتے ہیں نا، سوائے ان کے جن کے ذہنوں میں یہ بھر دیا گیا ہے کہ بس کی توحید ہے، بس توحید ہے، وہ محبت رسول کی نہ تو بات کرتے ہیں نہ سننا پسند کرتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی وہ ممالک جہاں محبت کرنے والے، رسول اللہ سے پیار کرنے والے لوگ رہتے ہیں، وہ میرے آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں. وہ ہر حالت میں آقا کریم علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، یہ جھنڈے کی بات ہم کر رہے تھے نا، اخلاق النبی و آدابہ لابی شیخ ایک عربی کی کتاب ہے، اس میں ایک حکایت، ایک روایت یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک ہجرت کر کے آ رہے تھے، مدینہ کے قریب آپ پہنچے، ایک جگہ کا نام تھا، تو وہاں ایک صحابی ہیں، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت بریدہ اسلمی، پہلے مسلمان نہیں تھے. انہوں نے 70 سوار جو ہے وہ ساتھ لیے، 70 سوار ساتھ لیے اور ہاتھوں میں تلواریں لے کے لڑنے کے لیے آئے کہ ہم جائیں گے، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کے نبی ہوں، ہم ان کا راستہ روکیں گے، ہم نے مدینہ میں ان کو نہیں آنے دینا، کیونکہ لوگوں میں مشہور یہی تھا، جو منافق